الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، آپس میں جھگڑو نہیں، کیا بزدلی کا کام کرو گے اور تمہاری ہوا نکل جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اور سورہ انفال میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 1 میں کہ اللہ سے ڈرو اور آپس میں میل جول رکھو، جی، نہیں تو دشمن تمہیں شکست دے دے گا۔ جیسے آج یہ صورتحال ہے نا، آج دوسری قومیں مسلمانوں کو برا بھرا کہہ رہی ہیں اور یہاں سے نکالنے کی فراق میں لگی ہوئی ہیں۔ اس صرف ہماری نا اتفاقی کی وجہ سے، اگر ہر کلمہ پڑھنے والا ایک ہو جائے، ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو جائیں ہم ایک امت بن کے، کہ کوئی بھی اگر انگلی اٹھائے گا تو ہم سب مل کے ساتھ دیں گے۔ جی، شب قدر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بتانے آ رہے تھے، جو 5 رات ہم کھوجتے ہیں نا، طاق راتیں شب قدر میں، کہ کون سی ہے۔ 2 مسلمانوں کو آپ نے لڑتے دیکھا، آپ واپس چلے گئے، اور آپ نے فرمایا 2 مسلمانوں کا لڑنا آپس میں حرام ہے۔ تو قیامت تک آنے والے مسلمان اس طاق رات کو کھوجتے ہیں، یہ 2 مسلمانوں کے لڑنے کی وجہ سے نقصان ہوا۔ اللہ رحم کرے ہم مسلمانوں پر، پاک پروردگار۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس نا اتفاقی کو دور کرنے کے لیے سورہ میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 10 میں کہ تم جن چیزوں میں اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف چھوڑ دو، اور یہ کہتے ہوئے کہ اللہ میرا رب ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع لایا۔ یہ چیز سمجھ میں آ گئی کہ جو چیز میں ہمارا اختلاف ہو اس کو اللہ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے، کہ اللہ میرا رب ہے، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ کی طرف رجوع لاؤ۔ جی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے سب قبیلے والوں سے کیسے اتفاق قائم کیا، دیکھیں۔ آپ نے ایک معاہدہ فرمایا تھا جس کا نام تھا حلف الفضول۔ جی، ایک زبید کے رہنے والے نے عاص بن وائل کو سامان دیا تھا، جب اس نے پیسے دینے سے، درہم دینے سے انکار کیا تو اس نے مکے والوں سے شکایت کی کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ زبیر بن مطلب نے پہلے ساتھ دیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور بہت سے قبائل اکٹھے ہوئے، بنو ہاشم ہے، قریش کے قبائل، بنو مطلب، بنو زہرہ، اور سب نے اس معاہدے پر، حلف الفضول پر مل کر دستخط کیے، جبکہ اس دور میں آپس میں سب کی نا اتفاقی اور دشمنی چلتی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس پر دستخط کیے، کہتے ہوئے کہ یہ معاہدہ مجھے سرخ اونٹوں سے بھی افضل ہے، اور اس معاہدے میں طے ہوا کہ کوئی بھی مکے کا رہنے والا ہو یا مکے سے باہر کا ہو، اگر اس کے ساتھ ظلم ہوگا تو اس کو انصاف دلایا جائے گا، یہ طے ہوا اس میں۔ جی، اور ایک بار اور مکے میں زلزلہ آیا، سنگ اسود درہم برہم ہو گیا۔ ہر قبیلہ کہتا تھا اس کی سنگ بنیاد میں کروں گا، تو یہ طے ہوا کہ جو اس وقت صبح فجر میں پہلے یہاں آئے گا، جو صبح پہلے یہاں آئے گا وہی اس کی سنگ بنیاد کرے گا۔ اتفاق سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے پہنچے، تو آپ نے اس کی سنگ بنیاد نہیں کی، بلکہ آپ نے ہر قبائل کو بلایا، ہر قبیلے کو بلایا، اور ایک بڑی چادر منگوائی اور اس کے بیچ میں سنگ اسود رکھا اور چاروں طرف سے پکڑوایا، ہر قبیلے کے لوگ کو موقع دیا، سب سے اتفاق قائم کیا اور اپنے ہاتھ سے سنگ بنیاد کیا۔ یہ حضور کا طریقہ تھا۔ اس طریقے کو ہم بھول گئے ہیں، اور قرآن نے بھی ہمیں بتا دیا کہ جن پہ اختلاف کرو اسے اللہ کے اوپر چھوڑ دو، کہتے ہوئے کہ اللہ میرا رب ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کے اوپر رجوع لایا۔ حضرات، اگر ہر کلمہ پڑھنے والا ایک ہو جائے تو انشاءاللہ جو مسلمانوں کے دشمن ہیں یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے،
اور پھر یہ قرآن کی آیت ہے کہ حضرت کہ کسی جان کو موت نہیں آ سکتی جی جب تک اللہ نہ چاہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کا وقت ایک کتاب میں لکھ رکھا ہے جی، قرآن پاک میں ہے۔ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جنگ میں، اسلام کی جو جنگیں ہوتی تھیں، بے دھڑک گھس جاتے تھے کہ کوئی ہمیں موت دے ہی نہیں سکتا جی۔ اور آپ اس کی مثال خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ہیں کہ ہر اسلام کی بہت سی جنگیں لڑی آپ نے، لیکن آپ کے جسم میں سب جگہ نشان تھے، لیکن جب آپ کو موت آئی تو بستر پر آئی جی۔ تو حضرات میں بڑے درد کے ساتھ گزارش کروں گا کہ جس آج یہ دور وہ نہیں ہے کہ ہماری آپسی نا اتفاقی کا، آج ہمارے میل جول کا دور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسے سورہ انفال میں فرمایا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، کہ اللہ سے ڈرو اور آپس میں میل جول رکھو، اور کوئی نا اتفاقی ہوتی ہے تو قرآن حدیث کی روشنی میں اسے دور کریں اچھے علماؤں کے ساتھ بیٹھ کے جی۔ دو دیشوں کے مسئلے ایک ٹیبل پہ سلجھ سکتے ہیں، دو مسلمانوں کے مسئلے کیوں نہیں سلجھ سکتے؟ اگر ہم قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، اچھے علماؤں کے پاس بیٹھے تو انشاءاللہ ہماری نا اتفاقی دور ہو جائے گی۔ میں جتنی اچھی باتیں ہوئیں اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے، اس میں جو کمیاں ہوئیں وہ میری جانب سے، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بھائی بہنوں میں آپس میں محبت پیدا فرمائے اور آپسی نا اتفاقی کو دور فرمائے۔ اللہ قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔